نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے ہم بھی مکہ و مدینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی ہم بھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو، مومن جو فدائے نقش کف پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا بھی سفینہ۔ یہ دولت ایمان جو ملی ہے سارے جہاں کو، یہ دولت ایمان جو ملی ہے سارے جہاں کو، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ۔ جو قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے، جو قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ۔ جو درد محبت کا ودیعت تھا ازل سے، جو درد محبت کا ودیعت تھا ازل سے، مومن پہ ہوا کشف وہ مدفون خزینہ۔ اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے، اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے، ہر شر سے ہوئے پاک ہوئے مثل نگینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے ہم بھی مکہ و مدینہ۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق وہی معتبر ہے جو سنت کے راستے سے حاصل ہو۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اپنائیں گے تو یہ عشق معتبر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر طبلے بجا کے، سارنگیاں بجا کے، گانے بجانے سے تڑپ اور عشق پیدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اظہار محبت کریں تو یہ عشق معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ جس کا ترجمہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا دیا کہ اگر تم اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہو تو میرا چلن چلو۔ ہمارا پیارا نبی ایسا پیارا ہے کہ جو اس کا چلن چلتے ہیں ان پر بھی ہم کو پیار آ جاتا ہے، ہم ان کو بھی اپنا پیارا اور محبوب بنا لیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایک بیٹا ہو اور اس بیٹے کی طرح محلے کا کوئی لڑکا چل رہا ہو تو باپ کو اس کے اوپر بھی پیار آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بیٹے کی طرح چل رہا ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں کہ جو بھی ان کی چلن چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور جن کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ بھی مل گیا کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ان کا راستہ کتنا مستند ہے، کتنا معتبر ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر عشق کا دعویٰ غیر معتبر ہے۔ مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، صحابہ کرام جن راستوں سے گزرے ہیں وہی راستہ مستند ہے، وہی راستہ معتبر ہے۔ بتاؤ کوئی ہے صحابی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بینڈ باجے بجائے ہوں، گانے کے ساتھ جلوس نکالے ہوں؟ دل سے آہ نکلتی ہے آج ان نالائقوں اور جاہلوں کے اوپر کہ نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے اور پیر صاحب گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور طبلے اور سارنگی کے ساتھ بینڈ باجے کی دھن کے اوپر نعتیں گائی جا رہی ہیں اور نماز قضا ہو رہی ہے۔ بتائیں یہ کون سا عشق ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا؟ یہ محض ایک تماشا ہے، کھیل کود ہے، اس کو سنت کے راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ کرام ضرور اس کو اختیار کرتے، جان دے دیتے، شہید ہو جاتے۔ وہ یہ بینڈ باجوں والا جلوس نہیں نکال سکتے تھے؟ آپ بتائیں جان دینا زیادہ مشکل ہے یا باجے بجانا، گانے گانا زیادہ مشکل ہے؟ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یعنی بندوں کو اللہ کی مرضی پر چلانے کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، عقائد کی اصلاح کے لیے، آج امت اس پر عمل پیرا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے۔ اگر ربیع الاول کے مہینے میں کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ہے تو جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑیاں رکھ لیں، جن کے پاجامے ٹخنے کے نیچے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اس وعید سے بچتے ہوئے آج سے اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں، 5 وقت کی نمازوں کا ارادہ کر لیں۔ اگر بیویوں کے اوپر، بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو ان سے توبہ کر لیں۔ جتنے بھی برے کام ہیں، جتنے بھی جرائم ہیں، سب سے باز آ جائیں تو پھر سمجھ لیا جائے کہ ہم نے عشق رسالت کا حق ادا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہم نے خوش کر دیا، مگر بجائے اصلاح کے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق یہ سمجھا جا رہا ہے
کہ بینڈ باجے بجائے جائیں، گانے گائے جائیں، تماشے کیے جائیں، شراب پی کر ساری رات قوالیاں پڑھی جائیں، آنکھوں دیکھے واقعات ہیں کہ نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں کہ رات عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کوئی پتہ نہیں صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، شراب پی ہے، ساری کی ساری رات قوالیوں میں مست ہیں۔ بتائیں افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس چیز کا نام اسلام ہے؟ یہ ہرگز اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جس طریقے کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں، جس چیز پر صحابہ کرام نے عمل کیا وہی معتبر ہے، جس چیز پر صحابہ کرام نے عمل کیا وہی چیز معتبر ہے، وہی عمل قابل اعتبار ہے۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوئی سمجھنے والا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر خوب اچھی طرح یہ بات جان لیں کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا۔ ہم ان سے زیادہ عقل و فہم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جن کی تعریف خدا نے قرآن کریم کے اندر بیان کی، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کے کام کیسے ہوں گے۔ وہ جو بھی کام کریں گے، خوشی میں ہوں یا غمی میں، وہ شریعت کے مطابق ہوں گے، وہ نبوت کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عن نازل فرما کر اپنی رضا کی سند دے دی، جن کے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشیوں کو نازل کر دیا، ان کو چھوڑ کر آپ ایسے لوگوں کی بات مانتے ہیں جن کے لیے کوئی آیت ہی نہیں اتری۔ آپ خود سوچیں، مستند اور معتبر عمل کون سا شمار ہوگا؟ صحابہ کرام کے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ عمل مستند شمار ہوگا، یا جاہلوں کے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ کی خوشی کی کوئی رجسٹری نہیں لگی ہوئی، بلکہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے غضب الہی کے اترنے کا اندیشہ ہے، قہر الہی کے اترنے کا اندیشہ ہے؟ اگر ذرا بھی عقل ہو انسان کے اندر تو آدمی بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ کون سا عشق رسالت ہے، یہ کون سا عشق رسالت ہے کہ فرض نماز غائب ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، میں گانے بجانے یعنی ساز اور موسیقی کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی شان فرامین کی مخالفت نہیں ہو رہی؟ اور پھر مخالفت کرنا یہ کون سا عشق رسالت ہے؟ اٹھائیں بخاری شریف کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ لیکن آج دیکھیں معاملہ بالکل الٹا ہے، لوگ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑیاں کٹاتے ہیں۔ یہ مونچھیں کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں دیں گی۔ قیامت کے دن داڑھی کام آئے گی، مونچھ کسی کام نہیں آئے گی۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی میں چلو ہم مونچھیں رکھ لیتے ہیں، داڑھی کٹوا دیتے ہیں، بوڑھے ہو کر داڑھی رکھ لیں گے۔ عموماً نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ بھئی بعد میں رکھ لیں گے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے؟
نوجوان دنیا سے نہیں جاتے، نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے، نوجوانوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، نوجوان دنیا سے نہیں جاتے۔ اللہ کی قسم آپ کی بھلائی کے لیے یہ بات کہتا ہوں، آپ سب کے احترام اور عزت کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی صورت بنا لیں، ان کے چہرے جیسا چہرہ بنا لیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔ تو معلوم ہوا کہ شکل بھی کبھی کبھار کام دے جاتی ہے۔ کم از کم قیامت کے دن آپ یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ اللہ تیرے محبوب کی شکل و صورت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی شکل جیسی صورت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی مبارک صورت جیسی شکل لے کر آیا ہوں۔ کل قیامت کے دن آپ یہ تو کہہ سکیں گے نا۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں، چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی کو منڈوانا کتروانا حرام ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا تمام ائمہ اور فقہا کے نزدیک واجب ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان اپنا موازنہ کرے، انسان کبھی اکیلے میں بیٹھ کر تجزیہ کرے کہ اگر قبر میں جنازہ اتر گیا تو یہ گال کیڑے کھائیں گے، موت کے بعد کھیتی کی زمین بھی چھن جانی ہے، پھر غلہ کہاں بوؤ گے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ کہاں لگاؤ گے؟ سکھوں سے ہی سبق سیکھ لو کہ ظالم کافر ہو کر بے ایمان ہو کر اپنے پیشوا کی محبت میں داڑھی رکھتے ہیں، حالانکہ کفر کی وجہ سے یہ داڑھی ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتی، لیکن آپ کو ایک سکھ بھی ایسا نہیں ملے گا جو داڑھی منڈاتا ہو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج امت محمد ہے، اپنے پیغمبر کی شکل جیسی شکل نہیں بنا سکتی، اور یہ سمجھتی ہے کہ داڑھی سے میری شکل خراب ہو جائے گی۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے بعد بتانا شکل کیسی معلوم ہوتی ہے، پھر کہو گے افسوس کہ آج تک ہم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی۔ اگر داڑھی رکھنے سے شکل خراب لگتی تو اللہ اپنے پیغمبروں کو کبھی بھی داڑھی رکھنے کا حکم نہ دیتے۔ آپ خود بتائیں کہ کیا کوئی اپنے پیاروں کی شکل خراب حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے پیاروں کو خراب شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پیارے پیغمبروں کو خراب شکل میں دیکھنا پسند کریں گے؟ معلوم ہوا کہ داڑھی اللہ کے پیاروں کی شکل ہے۔ یہ خود دلیل ہے کہ یہ ایک پیاری چیز ہے، اور اس سے شکل بھی پیاری معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے میں سب لوگوں سے بہت درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس مبارک مہینے میں اچھے کاموں کا ارادہ کر لو۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، بیوی بھی آپ سے دعا کرائے گی، معاشرہ آپ کے قدم چومے گا، آپ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ٹخنے چھپانے والوں، شلواریں لٹکانے والوں، آج سے ارادہ کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس مبارک مہینے میں آج سے ہم اپنا ٹخنا نہیں چھپائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل میں پختہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ جس کو جس گناہ کی بھی عادت ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ جو لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، ارادہ کریں آج کے بعد نہیں رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔
نبوت کے الفاظ ہیں، من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو بڑی مونچھ رکھے گا جس سے ہونٹ کے کنارے چھپ جائیں، وہ میری شفاعت نہیں پا سکتا۔ بتاؤ کوئی مونچھوں کا فائدہ ہے؟ انسان شفاعت نبوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص ارادہ کرے کہ وہ داڑھی بھی رکھے گا، مونچھیں بھی کٹوائے گا، اور جن کی داڑھی ایک بالش سے کم ہے، ایک مشت سے کم ہے، وہ داڑھی کو کٹوانا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کٹوانا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ سے کوئی بھی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور گناہ کبیرہ سے کوئی بھی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جن کو خوش کر رہے ہو واللہ یہ قبروں میں کام نہیں آئیں گے۔ جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور رسول کو تم ناخوش کر رہے ہو، ان کو تم ناراض کر رہے ہو، اور لوگوں سے ڈر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، تو بتاؤ یہ لوگ تمہارے کب کام آئیں گے؟ یہ لوگ تمہارے کام آئیں گے یا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول تمہارے کام آئیں گے؟ ایک شخص نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو لکھا کہ مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ارے لوگوں سے کیا ڈرنا، تو لوگوں سے ڈر رہا ہے، مردانہ بار اعلان کر کہ میں بھی مرد ہوں، میں لوگوں سے نہیں ڈرتا، میں علل اعلان داڑھی رکھتا ہوں، کیونکہ میری قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن میرے کسی نے کام نہیں آنا۔ اس لیے دنیا والو اچھے طریقے سے یہ بات سنو، کہہ دو اگر میری داڑھی تم کو بری لگتی ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کرو، نہ دیکھو میری طرف، مگر مجھے اپنا چہرہ اللہ کو دکھانا ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ میں مخلوق سے نہیں ڈرتا، میں اللہ کا عاشق ہوں، میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی جو تعریف بیان کی ہے قرآن کریم میں، وہ ذہن میں رکھیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ جو میرے عاشق ہوتے ہیں وہ مخلوق سے نہیں ڈرتے، کسی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں جس کو جس گناہ کی عادت ہے، خواہ وہ گناہ ظاہری ہو خواہ وہ گناہ باطنی ہو، سب سے توبہ کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا ظاہر صوفیانہ ہوتا ہے، بالکل صوفی معلوم ہوتے ہیں، بزرگ معلوم ہوتے ہیں، لیکن عملاً وہ گناہ فرمانیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، عملاً گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں کہ اے اللہ میں آج 100% آپ کا ولی بننا چاہتا ہوں، 100% آپ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، آپ کا تابع دار بننا چاہتا ہوں۔ انسان سوچے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس کا بننے میں فائدہ ہے، اپنے نفس کا بننے میں فائدہ ہے، شیطان کا بننے میں فائدہ ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں فائدہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں فائدہ ہے؟ ہمارا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ساری دنیا میں اگر ایک بھی داڑھی والا نہ ہوتا تو ہم پھر بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے داڑھی رکھ کر اپنا جھنڈا اونچا کرتے۔ کوئی ہم سے یہ کہتا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو ہم علل اعلان کہتے کہ ہماری نظر آسمان کے اوپر ہے، ہماری نظر آسمان کے اوپر ہے، اے کاش اللہ ہم سب کی نظر کو اپنی جانب کر دے تو ہم سب کے کام بن جائیں۔ آج لوگوں نے اپنے نفس کو لومڑی بنا کر رکھا ہوا ہے، نفس کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو تو وہ لومڑی جیسا نفس فوراً وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے نفس کو لومڑی کی بجائے شیر بناؤ، روحانی طور پر شیر بنو،
اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو یہ باتیں سمجھاؤ، توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور میں یہ بات قسم اٹھا کے کہتا ہوں، واللہ مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نفس امارہ کے شر سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ مجھ پر وہ رحمتیں نازل کر دے جس سے میں آپ کی نافرمانی کو چھوڑ دوں، گناہوں کو چھوڑ دوں، وہ رحمت دے دے جس سے نفس امارہ کے پنجے سے میں نکل جاؤں، ولا تشقنی بمعصیتک، اور مجھے اپنی نافرمانی سے شقی اور بدبخت نہ بنانا۔ گناہوں سے انسان بدبخت ہو جاتا ہے، نیکیوں سے اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ کا مزہ تھوڑی دیر کا ہے، ذرا تھوڑی سی دیر کی لذت ہمیشہ کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے، ہر وقت کی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ توبہ بھی کر لے گا مگر پھر بھی معصیت کے تقاضے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے غور سے میری بات سنیں، جن لوگوں نے گناہ کر لیے پھر توبہ بھی کر لی، اگرچہ توبہ بھی ان کے اختیار میں نہیں، کسی کی دعا کام آ گئی، کسی کی کوئی نیکی کام آ گئی، لیکن جس نے زندگی میں ایک بار گناہ کر لیا، توبہ کی توفیق کے ملنے کے بعد بھی وہ تقاضائے گناہ کی شدت کے عذاب میں ساری زندگی مبتلا رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ صوفیہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری نور اللہ مرقدہ وضو فرما رہے تھے، اچانک وضو روک کر فرمایا کہ جس نے بھی کوئی گناہ کر لیا وہ توبہ بھی کر لے گا، اللہ کا پیارا بھی بن جائے گا، لیکن ساری عمر اس کو وسوسہ گناہ سے نجات نہیں ملے گی، ساری عمر اس کو گناہ کے وسوسے سے نجات نہیں ملے گی، یہ مجاہدہ اس کو ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ میری بات یاد رکھیں، کوشش کریں کہ گناہ ہی نہ ہونے پائے، کوشش کریں کہ گناہ ہونے ہی نہ پائے، تاکہ گناہ کے معصیت کے تقاضے میں شدت پیدا نہ ہو اور انسان عافیت کے ساتھ رہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر میں مزہ آئے یا نہ آئے، اللہ کا ذکر کریں، مزہ آئے یا نہ آئے، بے لذت ذکر بھی انسان کو اللہ کا ولی اور صاحب نسبت بنا دیتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ خیالات اور وساوس کے ساتھ بھی، خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر نفع سے خالی نہیں۔ ذکر اللہ انسان کو پھر بھی نفع دیتا ہے۔ اس کی میں 3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھیں۔ مکہ مکرمہ میں دکاندار 10 حاجیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارات نصیب فرمائے۔ وہاں لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ سکون سے روٹی کھا سکیں، ہر وقت گاہکوں میں، ہر وقت خریداروں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کو رومال پکڑا رہے ہیں، کسی کو تسبیح دے رہے ہیں، کسی کو مصلی دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی کو کھجور دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کھانا بھی کھاتے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ڈبل روٹی کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں۔ اسی گہما گہمی میں خریداروں گاہکوں کے درمیان بیٹھے وہ اپنا کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو اس کھانے سے ان کی صحت قائم رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ مصروفیت کے باوجود لقمہ پیٹ میں جا کر جسم کو طاقت دیتا ہے۔ جس طرح کھانا
مصروفیت کی حالت میں بھی جسمانی حیات کا سبب ہے، اسی طرح حیات ایمانی کے لیے حالت تشویش میں، حالت وسوسہ میں ذکر بھی مفید ہے۔ اس لیے ایمانی حیات کے لیے وساوس کی حالت میں، تشویش کی حالت میں، خیالات کے عالم میں، ہجوم اوہام میں وہم انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، تب بھی انسان کو ذکر جاری رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ذکر ایمانی حیات کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ کا یہ ذکر ایمانی حیات کی کفالت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور دوسری مثال بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اصلی موتی کا خمیرہ 100 روپے کی ایک چمچی آپ نے منہ میں ڈالا، اچانک کسی نے کوئی تشویشناک خبر دی، دل پریشان ہو گیا، لیکن جب حلق سے وہ خمیرہ اتر گیا تو باوجود اس کے کہ آپ نے ایک اندوہناک قسم کی خبر سنی، آپ کو وساوس نے آ کر پکڑ لیا، خیالات آپ کے ارد گرد آ گئے، بتائیں وہ خمیرہ کام دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا؟ وہ موتی اور بادام کا خمیرہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ کا نام تو بہت بڑا ہے، ہزاروں وساوس، ہزاروں اوہام، ہزاروں وساوس، ہزاروں قسم کے خیالات انسان کے ارد گرد موجود ہوں، لیکن جب اس کے منہ سے اللہ کا نام نکل جائے اور دل میں اتر جائے تو وہ اپنا کام اور اثر کر کے دکھائے گا، اور دل میں وہی نور پیدا ہوگا جو ذکر اللہ کرنے کے بعد انسان کے قلب میں پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کو ایک شخص نے خط لکھا اور اس میں یہ بات بیان کی کہ حضرت آپ نے جو وظیفہ بتایا، جو ذکر بتایا وہ میں کر رہا ہوں لیکن نفع نہیں ہو رہا۔ جو آپ نے وظیفہ بتایا، جو ذکر بتایا وہ تو میں کر رہا ہوں لیکن نفع نہیں ہو رہا، نفع معلوم نہیں ہو رہا۔ تو حضرت نے فرمایا، ارے ظالم، کیا تیرے لیے یہ بات نفع سے کم ہے کہ تو اتنے بڑے آقا اور مولا کا نام لے رہا ہے؟ کیا یہ نفع نہیں ہے کہ تجھے اللہ کا نام لینے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے؟ اس لیے ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور ایک تیسری مثال بھی سمجھیں، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کمرے میں ہیں اور کمرے میں اندھیرا ہے، آپ کے دل میں وساوس اور خیالات کا ہجوم ہے، لیکن آپ ٹیوب لائٹ تک پہنچے اور انگلی سے اس کا سوئچ دبا دیا تو تمام سوچ، فکر اور پریشانی کے باوجود لائٹ جل گئی کہ نہیں جلی؟ ساری فکروں کے باوجود، ساری پریشانیوں کے باوجود، سارے خیالات کے باوجود بٹن دبایا تو لائٹ جلی کہ نہیں جلی؟ بس ہزاروں فکریں ہوں، ہزاروں وساوس ہوں، ہزاروں خیالات ہوں، لیکن جب اللہ کا نام منہ سے نکل گیا تو سمجھ لو ساری سوچیں دب گئیں، اللہ کا نور دل میں پیدا ہو گیا، اللہ کے نور کی ٹیوب لائٹ آپ کے قلب میں روشن ہو گئی، اب ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اور اللہ کے نام کی مٹھاس آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مبارک ہیں وہ بندے جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کے عشق میں آگ جلتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں تڑپتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص مٹی کے لیے رو رہا ہے، کوئی مٹی کے مکانوں کے لیے رو رہا ہے، کوئی مٹی کی رنگینیوں کے لیے رو رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، حرام محبت کے آنسوؤں کی قیمت گدھے کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہے۔ حرام محبت میں رونا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس لیے
اپنے آنسوؤں کی قدر کو پہچانیں، اللہ کے سامنے اللہ کے لیے رونے کو اختیار کر لیں۔ اللہ کی یاد میں رونا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھیں، جس مصنف کی یا جس مقرر، واعظ، خطیب، مبلغ کی آپ تقریر سن رہے ہیں یا کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن اس مصنف یا اس مقرر، واعظ اور مبلغ مولانا کا نظریہ درست نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، تو علماء دین نے اس کو خطرناک اور نااہل قرار دیا ہے۔ ایسے شخص کی تقریر اور تحریر سے دل کے اندر نحوست آتی ہے، انسان وبال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی ایسے بندے کی تقریر نہ سنیں، کسی ایسے فرد کی تحریر نہ پڑھیں جس کا عقیدہ درست نہیں۔ اگر وہ قرآن اور حدیث بھی پڑھائے گا اور کہے گا کہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے دل میں جو باطل عقیدے ہیں، مثلا صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے یا کوئی بھی بدعقیدگی اس کے دل کے اندر ہے، تو یاد رکھو اس کی تقریر کے سننے سے اور اس کی تحریر کے پڑھنے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوگا۔ جیسے کوئی شخص اگر حلوہ کھا رہا ہے مگر چمچے میں پاخانہ لگا ہوا ہے، تو حلوہ تو بہت اچھا ہے لیکن پاخانے کی آمیزش سے اس حلوے سے انسان کو قے ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اور حدیث پاک کا مقام و مرتبہ تو کیا کہنا، لیکن جس ظالم کے دل کے اندر نجاست بھری ہوئی ہے، جس کا علم گمراہی اور ضلالت پھیلاتا ہے، اس کے علم سے آپ استفادہ کریں گے، اس کی کتاب سے آپ استفادہ کریں گے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ پاخانہ لگے ہوئے چمچے کے ساتھ آپ حلوہ کھا رہے ہیں، آپ کو دینی اعتبار سے کیا ہو جائے گی۔ اس لیے جو مقرر، جو واعظ، جو خطیب، جو مبلغ اور جو مصنف ایسا ہو کہ جس کو اللہ والوں نے گمراہ قرار دے دیا ہو، نہ اس کی کتاب کو ہاتھ لگاؤ، نہ اس کی تقریر سنو، نہ اس کے مصلی کے پیچھے نماز پڑھو، اس کی جیسی ٹوپی اور لباس بھی نہ پہنو، کیونکہ دل میں اگر گندگی ہوتی ہے تو اس کے مصلی، اس کی ٹوپی، اس کے لباس، اس کی تسبیح، اس کے مکان، ہر چیز میں ظلمت اور نحوست کا اثر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد سے بچیں، اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھیں۔ اور اس کے برعکس اللہ والوں کی کیا شان ہے؟ جس زمین پر اللہ کے سچے اولیاء رہتے ہیں، اس زمین پر جا کر 100 قتل کے مجرم کو بھی معافی مل جاتی ہے۔ نہ یقین آئے تو بخاری شریف کی روایت کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ 100 قتل کرنے کے بعد مجرم حکم ہوا کہ جاؤ فلاں علاقے میں میرے خاص بندے رہتے ہیں، وہاں کی زمین پر جا کر توبہ کرو، ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی کو بھی عزت بخشتے ہیں جس پر اللہ کے اولیاء زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جب کوئی کتاب پڑھو، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے پڑھو کہ میں فلاں کی تصنیف پڑھوں، کہ میں فلاں کی کتاب پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ علماء سے پوچھ کے پڑھو۔ اگر کسی کی تفسیر دیکھنی ہے تو علماء سے پوچھ کے تفسیروں کو ہاتھ لگاؤ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر موجود ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی معارف القرآن موجود ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بیان القرآن موجود ہے۔ جن کی دیانت، جن کا دین مستند ہے، ان سے دین کو سیکھو۔ اور پھر جب انسان کو ایک خالص چیز ملتی ہے تو وہ بے وقوف ہوتا ہے جو خالص چیز کو چھوڑ کے بازار سے 2 نمبر چیز کو خریدتا ہے۔ جب ایک مستند عالم سے مستند چیز آپ کو مل رہی ہے
تو غیر مستند دکان سے چیزیں خریدنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ جب مستند دکانوں کا تمہیں معلوم ہے، مستند دکانوں کا پتہ تمہارے پاس موجود ہے کہ یہ مٹھائی والے اصلی گھی اور اصلی اور صحیح چیز بناتے ہیں، اور سب لوگ ان کی دکانوں سے چیزیں خریدتے ہیں، تو پھر آپ دوسری دکان سے جا کے چیزیں کیوں خرید رہے ہیں؟ اس لیے جب دین حاصل کرنا ہے تو پہلے خوب اچھے طریقے سے تحقیق کریں کہ تم نے کس سے دین کو سیکھنا ہے۔ جس لوٹے سے آپ نے پانی پینا ہے پہلے اس میں جھانک کے تو دیکھو اس کے اندر کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں غلاظت پڑی ہوئی ہو، کہیں اس پانی کے اندر غلاظت ملی ہوئی ہو۔ علامہ محی الدین ابو زکریا امام نووی رحمہ اللہ مسلم کے شارح ہیں۔ حضرت امام محمد بن سیرین نور اللہ مرقدہ کا اپنی کتاب کے اندر قول نقل فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ اس علم کا حاصل کرنا عین دین ہے، لیکن پہلے یہ تو تحقیق کر لو کہ دین تم کس شخص سے حاصل کر رہے ہو اور اس نے دین کو کس سے سیکھا ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین تک پہنچانے کی بجائے کسی اور کے دین تک نہ پہنچا دے۔ الاسناد من الدین، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اسناد کی دین میں خاص ایک اہمیت ہے، جس کا سلسلہ سند راستے کے اندر منقطع ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، سمجھ لو ایسے اشخاص، ایسے افراد سے دین سیکھنا ہی جائز نہیں، اگرچہ وہ لوگ صورتاً کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہوں، حقیقت میں ان کو دین کا علم حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اہل اسناد سے وابستہ نہیں ہیں، انہوں نے دینی تربیت حاصل نہیں کی۔ جب کسی سے دین سیکھو تو معلوم کرو کہ اس نے کس سے تربیت کرائی ہے، اس نے دین کہاں سے سیکھا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر اور حکیم ہو، مگر کسی پرانے ڈاکٹر اور پرانے حکیم کے ساتھ اس کا تعلق نہ رہا ہو تو ایسا ڈاکٹر اور ایسا حکیم قبرستانوں کو آباد کرتا ہے، بندے مارتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نور اللہ مرقدہ نے ایک حکیم کا قصہ بیان کیا کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان گیا اور آستین سے اپنا منہ چھپا لیا۔ شاگردوں نے سوال کیا، استاد جی آپ منہ کیوں چھپاتے پھر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا، ارے میں خالی کتاب پڑھ کے آیا تھا، کسی سے تربیت لی نہیں تھی، یہ سب میری ہی غفلت علاج کے مارے ہوئے یہاں موجود ہیں، مجھے آج ان مردوں سے شرم آ رہی ہے، مجھے آج ان مردوں سے شرم آ رہی ہے، یہ سارے میرے ہی مارے ہوئے موجود ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے، اس کی سند متصل ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں، اے علماء کرام، مسجدوں سے نکل کر، مدرسوں سے نکل کر ممبروں پر مت بیٹھو، ورنہ تکبر کی علامت اور نشانی بن جاؤ گے۔ تم سے بجائے فیض حاصل کرنے کے گندے اخلاق پیدا ہوں گے۔ جاؤ پہلے کسی اللہ والے سے اپنے نفس کو مٹاؤ، اخلاص حاصل کرو، پھر تمہارا ممبر بنے گا۔ تڑپتے ہوئے دل سے جب بیان کرو گے تو تمہارے ممبر سے ہزاروں ولی اللہ بنیں گے، ورنہ تم گالیاں دو گے، ایک دوسرے کو کاٹتے پھرو گے، فرقہ بازی کرو گے۔ جب دل میں اللہ نہیں ہوگا تو پھر اسی قسم کی واہیات قسم کی چیزوں کے اندر زندگی گزرتی ہے۔ آج کل ایک اور مرض بھی ہے، لوگ کہتے ہیں، ارے
اس میں کیا حرج ہے کہ ہم نے یوں کر لیا یا ووں کر لیا، اس میں کیا حرج کی بات کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ کسی درزی کو نمونے کے لیے ایک کرتا دے دیں، لیکن درزی نے ایک بالشت اس کو زیادہ کر دیا یا ایک بالشت اس میں کمی کر دی، تو آپ کیا کہیں گے؟ درزی آپ کو کہے کہ صاحب جی اس میں حرج کی کیا بات ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے کہ آپ کا کرتا ایک بالش لمبا کر دیا، ورنہ آپ کا کپڑا ضائع ہو جاتا، میں نے تو آپ کا کپڑا بچایا ہے اور آپ کے استعمال میں لایا ہوں، تو آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ انصاف کے ساتھ بتائیں، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بھئی میں نے تمہیں نمونہ پھر کس لیے دیا تھا؟ جب تم نے اپنی مرضی سے چیز بنانی تھی تو نمونہ کیوں لیا تھا؟ میرا سائز کیوں لیا تھا تم نے؟ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو میں اپنے نبی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہیں ان کے نمونے پر مرنا اور جینا ہے، تم کو اختیار نہیں ہے کہ جہاں چاہو مرضی مر جاؤ اور جہاں چاہو مرضی زندگی اپنا لو، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ جہاں چاہو چیزیں بڑھا لو اور جہاں چاہے کم کر دو، مغرب کی 3 رکعت کی بجائے 4 رکعتیں پڑھنی شروع کر دو، کہ اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ قبول نہیں ہوتی۔ اذان کے اختتام پر لا الہ الا اللہ پر اذان کو ختم کرنے کی بجائے اگر کوئی مؤذن اذان کے آخر میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دے تو بتائیں اس کی اذان قبول ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد بندی، جو میٹر، جو نمونہ پیش کیا، اسی نمونے پر ہماری نجات ہوگی۔ اس لیے سنت کے خلاف کوئی کام کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے وہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کا ظاہری حسن مت دیکھیں، اس کی خباثت اور مردود ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف ہے۔ قیامت کے دن جب یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں جام کوثر پلا دیجئے، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین میں نئی نئی باتیں نکالتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر سے بھگا دیں گے۔ اس لیے وہ لوگ توبہ کریں جو کہتے ہیں حرج کی کیا بات ہے، ہم نے یہی تو کیا ہے، بس حرج کی کیا بات ہے۔ جو نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف ہے اس میں حرج ہی حرج ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اپنائیں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، اسی میں ہماری عافیت اور بھلائی ہے۔ اور پھر میں آپ میں سے جن لوگوں نے سنت پر اور سیرت النبی کے اوپر چلنے کا ارادہ کیا، وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس وعدے کے اوپر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لیے میں کچھ وظیفے بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ہمتیں پست نہ ہوں۔ شیر بننے کا جو ارادہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر شیطان ہم کو دوبارہ سے لومڑی بنا دے۔ شیطان بڑا چال باز ہے، ذرا سی دیر میں شیران خدا کی گردن پکڑ کر دبا دیتا ہے اور چھوٹے سے سائز کا کر کے لومڑی بنا کے پیچھے دم لگا دیتا ہے، یعنی اللہ والوں کو فاسق اور فاجر بنا دیتا ہے۔ اس لیے شیطان سے ہر دم اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور یہ ساری بدعتیں شیطان کی ایجاد کردہ ہیں، کیونکہ شیطان نے دیکھا کہ میں ان سے گناہ کراتا ہوں، یہ ظالم توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر کے میری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں،
یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی چیز بناؤ جس سے ان کو توفیق توبہ ہی نہ ہو۔ تو پھر اس نے بدعت کو ایجاد کیا، کیونکہ بدعت کو لوگ ثواب سمجھ کے کریں گے، اور جس کام کو ثواب سمجھ کے کریں گے توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ یہ شیطان کی چال ہے جس کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے 2 وظیفے پیش کرتا ہوں تاکہ دین کے اوپر آپ کی استقامت رہے، دین کے اوپر آپ ہر دم برقرار رہیں۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ شروع میں درود پاک پڑھ لیں، آخر میں درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھ لیں، اور پھر 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اور دعا کریں اے خدا اس عمل کی برکت سے مجھے نیک اعمال کی توفیق دے دیجئے، اس عمل کی برکت سے مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت دے دیجئے۔ تو یہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ آپ سب، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور پھر دوسرا وظیفہ یہ ہے، اللہ سے دعا مانگیں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر اپنی وہ خاص رحمت نازل کر دے جس سے ہم گناہ کو چھوڑ دیں، جس سے ہم گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، بار بار اس دعا کو پڑھیں، بار بار اس دعا کو پڑھیں، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، مستغنی ہے، تمام جہانوں سے مستغنی ہے۔ لیکن کتنے بڑے کرم اور لطف کی بات ہے کہ اس کریم مالک نے انسان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اپنے غلاموں کی طرف مالک نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اپنے غلاموں سے دوستی کی طرف مالک نے پہل کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دو، میرے ولی بن جاؤ، میرے دوست بن جاؤ، کیونکہ میری ولایت گناہ چھوڑنے کے اوپر موقوف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کر دیا، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ میرے اولیاء ہی صرف وہ ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں وہی میرے ولی ہیں۔ تو پیغام دوستی اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آیت نازل فرما کر دوستی کا ہاتھ اپنے غلاموں کی طرف اللہ نے بڑھایا ہے۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، اے ایمان والو، اے مومنو تقوی اختیار کر لو تاکہ میرے دوست بن جاؤ۔ تو دوستی کی پیشکش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا لطف نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی احسان اور مہربانی نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گناہ چھوڑنے کی تمہیں ہمت کب ملے گی، گناہ چھوڑنے کی توفیق کب ملے گی؟ کونوا مع الصادقین، جب اہل تقوی کے ساتھ رہو گے، جب اہل تقوی کے ساتھ رہو گے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ صادقون اور متقون ایک ہی چیز ہے، لیکن صادقین اس لیے نازل فرمایا تاکہ متقی سچا ہو، متقی سچا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ صورت میں اہل تقوی کی صورت بنا لیتے ہیں لیکن تقوی میں صادق نہیں ہوتے، تقوی میں صادق نہیں ہوتے۔ اس لیے تقوی کے اندر سچائی مطلوب ہے، تقوی کے اندر صدق مطلوب ہے۔ اس لیے بجائے متقین کے اللہ تعالیٰ نے صادقین کو نازل فرمایا، صادقین کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس لیے
میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جن کو علماء کی مشائخ کی صحبت میسر ہے وہ علماء کے پاس جائیں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، ان سے دین کا علم حاصل کریں، اور جو خواتین ہیں وہ علماء اور مشائخ کے ساتھ وابستہ رہیں، ان سے پوچھ کر زندگی گزاریں، ان کے ملفوظات پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی باتوں کو پڑھیں، ان کی باتوں کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو تقوی کے اندر صدق عطا فرما دیں گے، صادق فی التقوی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیں گے، اولیاء صادقین میں شامل فرما دیں گے، متقین کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو شامل فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی برکت سے گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت بھی عطا فرمائیں گے، نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں ہم سچے عاشق رسول بن جائیں گے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زیارت ہمیں نصیب ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کی وجہ سے فخر محسوس کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر شرم سے جھکا ہوا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔